آج 28 اگست کو مکہ مکرمہ کے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور میں یہ ہر ہفتے بیان کیا کرتا ہوں، اور یہ مکہ مکرمہ کی جمعہ کی نماز کے 2 گھنٹے بعد یہ اردو ترجمہ یوٹیوب پر ڈالا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ لوگو، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی تاکہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں، اور یہ بات سب پر اچھی طرح واضح اور روشن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں ان سے کوئی روزی نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ ہی سب کو روزی دینے والا اور بڑی طاقت والا ہے۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی مدد ہو اور پھر علم کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت کی جائے۔ قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ علم ہی ہر عمل کی بنیاد ہے۔ ہر عمل سے پہلے علم کا ہونا یہ ضروری ہے تاکہ ہر کام دین کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اس آیت میں اللہ نے پہلے جاننے یعنی علم کا حکم دیا اور اس کے بعد استغفار یعنی عمل کا ذکر کیا، کیونکہ معافی مانگنا بھی ایک عمل ہے جس کا صحیح طریقہ علم دکھاتا ہے۔ اس آیت سے علم کی بڑی عزت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ علم کے ذریعے سے ہی اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان مضبوط ہوتا ہے اور دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ سب سے بڑی چیز ہے جس پر انسان کو رشک کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے اتنی باتوں کا سیکھنا ضروری ہے جن کے بغیر دین پر چلنا ممکن نہیں، جیسے عقیدہ، پاکی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تاکہ وہ اللہ کی بندگی صحیح طریقے سے کر سکے۔ اسی طرح ہر انسان کو اپنے کام کے مسائل سیکھنے چاہیے، جیسے تاجر کے لیے تجارت کے احکام، ڈاکٹر کے لیے طب کے، اور انجینئر کے لیے اپنے کام کے احکام جاننا ضروری ہیں، تاکہ کوئی بھی انسان انجانے میں حرام کاموں میں نہ پڑے اور سیدھے راستے پر چل کر اپنی قوم اور وطن کو اس سچے دین کی طرف لائے۔ اے مسلمانوں، اسلام نے سچے علم کو بہت اونچا مقام دیا ہے اور ان کے بڑے فائدے بتائے ہیں۔ وہ بھروسے کے قابل لوگ ہیں، اللہ نے ان کی قدر بڑھائی ہے، ان کی تعریف کی ہے اور ان پر اپنا فضل فرمایا ہے۔ علماء کرام نبیوں کے وارث ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ پوری دنیا ان کے علم کے محتاج ہے۔ وہ اندھیروں کے چراغ ہیں، ہدایت کے رہنما ہیں اور زمین پر اللہ کی بات بتانے والے ہیں۔ ان کے ذریعے غلط نظریات کا خاتمہ ہوتا ہے اور دلوں سے شک دور ہوتے ہیں۔ وہ شیطان کو غصہ دلانے والے ہیں، ایمان کا ستون ہیں اور امت کا سہارا ہیں۔ جب بھی کوئی شخص کسی آیت یا حدیث کا غلط مطلب نکالتا ہے تو علماء اس کی اصلاح کرتے ہیں تاکہ دین ہر ملاوٹ سے پاک ہو سکے۔ اسی لیے علماء زمین والوں کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہیں۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کی عزت کریں اور علم پھیلانے میں ان کی محنتوں کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا، اللہ ان کے درجے بلند فرماتا ہے۔ اور حضرت عبادہ ابن صامت سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص میری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے۔ علم اور علم والوں کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ عالم کے لیے آسمان اور زمین کی تمام چیزیں، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی معافی کی دعا کرتی ہیں ان کے لیے۔ ایک عالم کی فضیلت عام عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر ہوتی ہے۔ علماء ہی نبیوں کے وارث ہیں۔ نبیوں نے میراث میں روپیہ پیسہ نہیں چھوڑا بلکہ علم چھوڑا ہے۔ جس نے اس علم کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ یہ تمام تر فضیلت ان علماء کے لیے ہے جو عمل کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما اور ان کے ذریعے ملک اور عوام کو فائدہ پہنچا۔ اللہ کے نیک بندو، اب نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے۔ نئے تعلیمی سال کے شروع ہوتے ہی نئی امیدیں جاگتی ہیں اور پڑھائی کا سفر پھر سے شروع ہوتا ہے۔ قوموں کی ترقی میں علم کا اثر صاف نظر آتا ہے۔ علم سے عقل روشن ہوتی ہے، تہذیب بنتی ہے اور فائدہ مند معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اس سفر میں سب سے بڑی ذمہ داری اساتذہ کی ہے جو تعلیم اور تربیت کی امانت اٹھاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ یہ کام پوری امانت داری سے کریں اور اپنے بچوں کی تربیت میں علم کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق بھی شامل کریں۔ اسی طرح گھر کا ماحول اور والدین کی بھی تعلیم کی کامیابی کے لیے بنیادی حیثیت ہے۔
والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کو پڑھائی کے لیے تیار کریں، ان میں محنت اور استاذ کی عزت کا جذبہ پیدا کریں۔ تعلیم کے ساتھ تربیت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر علم کے ساتھ اچھے اخلاق نہ ہوں تو وہ انسان انسانیت کے خلاف چلا جاتا ہے، اور اگر علم کے ساتھ اچھا اخلاق ہو تو وہ زندگی کا روشن چراغ بن جاتا ہے۔ پرانے زمانے کے نیک لوگ ہمیشہ علم کو اخلاق کے ساتھ جوڑتے تھے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی والدہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے یہ پیسے لو اور حدیثیں سیکھو، لیکن اگر دیکھو کہ اس سے تمہارا اخلاق اور گفتگو بہتر ہو رہی ہے تو آگے بڑھتے رہنا، ورنہ اسے چھوڑ دینا تاکہ قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف گواہ نہ بن جائے۔ اور اے والدین، آپ کے بچے امانت ہیں، ان میں سچائی، اچھے اخلاق اور نماز کی محبت ڈالیں، اور اے اساتذہ، بچوں کے لیے خود ایک اچھی مثال بنیں، کیونکہ نرمی اور سچائی کا اثر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اے طالب علموں، بچوں، اپنے سال کی شروعات محنت اور ادب سے کرو۔ اخلاق صرف باتوں سے نہیں بلکہ روزمرہ کے عمل سے نظر آتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اپنے علم پر عمل کرو اور اخلاق کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ اے اللہ ہماری اولاد کی اصلاح فرما، انہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کو صبر اور اچھی تربیت کی توفیق دے، اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما، ہمیں حلال روزی عطا فرما اور اسلام کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں اور سرحدوں پر موجود محافظوں کی حفاظت فرما اور انہیں فتح نصیب فرما، آمین۔